نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عسکری قیادت نے تو جنوبی وزیرستان کے اندر اور پاک فوج نے اپنی ذمہ داری نبھائی. اب سیاسی قیادت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہاں پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو کہ ایک سول ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول ہے اسے فعال بنایا جائے. کیسے بنایا جائے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر جناب افراسیاب خان خٹک نے. بہت بہت شکریہ خٹک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نہیں ہے ٹرائبل ایریاز میں. اب ایسی صورت کے اندر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے سیاسی قیادت پر, اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کا رول کیا ہوگا؟ جی ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے کہ فوجی کارروائی کے بعد سویلین ایڈمنسٹریشن بحال ہو اور جو سماجی ذمہ داریاں اور سیاسی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں. بدقسمتی سے فاٹا میں مشکل یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی ایکسٹینڈ نہیں ہے, اسے قانونی طور پہ سیاسی پارٹیاں وہاں پہ سرگرمیاں نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی لوکل باڈیز یا الیکشن کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے, تو یہ ذرا خاصا دشوار کام ہوگا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے, اور خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ وہاں پہ جو روایتی ملک سسٹم تھا, جو روایتی قبائلی بزرگ یا مشران تھے جو کئی ہلاک ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں انتہا پسندوں کے ہاتھوں, ان کی غیر موجودگی میں یہ ذرا مشکل ہوگا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے جیسے لوگوں کا تعلق ہے, ہم تو جو ہم سے بن سکتا ہے, اگرچہ فاٹا وفاقی دائرہ اختیار میں آتا ہے لیکن جو اثر و نفوذ تھوڑا بہت ہماری پارٹی کا ہوگا تو وہ ہم امن کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ ہم اس میں انجام دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے ملٹری ایڈمنسٹریشن سول ایڈمنسٹریشن تک یہ مکمل ہو جائے, کیونکہ فاٹا کا استحکام جو ہے وہ بہت ہمارے لیے اہم ہے. اس سے ہمارے استحکام. اچھا, ان سارے حالات کے دوران خٹک صاحب پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی کمزور ہوئی, وہاں پہ جو مقامی جرگہ سسٹم تھا, جو نظام تھا وہ بھی کمزور ہوا, ساتھ ساتھ میں ہمیں اسے بھی ظاہر ہے مضبوط کرنا ہوگا. جی بالکل, جیسے آپ نے کل دیکھا محمد ایجنسی میں یہ جو اندوناک واقعہ پیش آیا, ایک ایسا جرگہ جو امن کے لیے ہو رہا تھا اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو اس سے صورتحال کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انتہا پسند ہیں یہ کس طرح سے امن کی سرگرمیوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ بھی اس حد تک کہنا چاہوں گا کہ کچھ علاقوں میں ان کے خلاف بہت مؤثر کارروائی ہوئی ہے. جنوبی وزیرستان میں اپنی اورکزئی ایجنسی کے بہت سارے علاقوں میں, خیبر ایجنسی کے بہت سارے علاقوں میں جیسے وہ پسپا ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا خاتمہ نہیں ہوا اور پاکٹس میں وہ موجود ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی, ریاست اور سارے سیاسی لوگ اور پرامن لوگ, امن پسند لوگ, وطن دوست لوگ سب متحد ہوں تاکہ یہ جو انتہا پسند ہیں ان کو شکست دی جا سکے. اچھا خٹک صاحب, یہ ایک امریکی انٹیلیجنس آفیسر نے یہ کہا تھا قبائلی علاقوں کے بارے میں یا پشتون علاقوں کے بارے میں کہ اگر حالات یہی رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب جب ہم نے دیکھا کہ متاثرین کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر رد کرتی ہے ان کے اس دعوے کو جو وہ کہہ رہے تھے؟ یہ بڑا غیر ذمہ تبصرہ ہے جس نے بھی کیا ہے. یہ بہت ایسی ہوائی بات کی ہے انہوں نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا مالاکنڈ ڈویژن میں ایک بہت کامیاب فوجی کارروائی ہوئی, اور جہاں تک ہمارے صوبے کے تعلق ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں نہ کوئی کیمپ ہے, نہ کوئی اس طرح کا بڑا اڈا ان کا ہے. قبائلی علاقوں میں بھی انتہا پسندوں کو شکست ہوئی ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ خدا نخواستہ ان کے ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہے, میرا خیال یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات اور ہوائی بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب افراسیاب خان خٹک, عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ سیاسی قیادت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پشتون یا قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو وکی لیکس میں بات سامنے آئی ہے وہ قطعی طور پر بے بنیاد بات ہے. اب ہم بات کریں گے کراچی کی. کراچی میں آج الصبح منگو پیر کے علاقے کماری کالونی میں ایک اہم آپریشن کیا گیا, اور یہ آپریشن کیا گیا کراچی میں رینجرز کی جانب سے, اور اس آپریشن کے دوران, اس سرچ آپریشن کے دوران انتہائی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور اطلاعات یہ آئی ہیں کہ تحریک طالبان کے جو اہم کارکن تھے اور کمانڈرز تھے انہیں اس علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا, یہ بھی بتایا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر ایک دفتر بھی قائم تھا ان کا, اور یہاں سے یہ مختلف جو کاروائیاں ہوتی تھی دہشت گردی کی ان کو مانیٹر کیا جاتا تھا. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں.
سال 2010 بھی گزشتہ کئی سالوں کی طرح کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے لیے چیلنج بنا رہا۔ کراچی کے حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اندازے کے مطابق رواں سال اب تک 1200 سے زائد معصوم شہری ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کی مختلف کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ کراچی میں قتل و غارت گری اور ٹارگٹ کلنگ کا یہ رجحان 1995 سے اب تک سب سے زیادہ ہے۔ ماضی میں بھی تمام سیاسی جماعتوں اور شہر کے تمام سٹیک ہولڈرز نے ان پرتشدد کارروائیوں کے خلاف کئی بار آواز بلند کی، لیکن شاید ہمیشہ کسی سیاسی مصلحت یا مفاہمت کے تحت اسے سنی انسنی کر دیا جاتا رہا ہے۔ نومبر میں شروع ہونے والی فائرنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا جائزہ لیں تو اس میں کئی معصوم اور بے گناہ شہری، راہگیر اور غریب مزدور ان واقعات کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اس ضمن میں کراچی میں حکومتی اتحاد میں شامل متحدہ قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت دوسرے بڑے سٹیک ہولڈرز نے بھی قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، ڈرگ، اسلحہ، لینڈ اور بھتہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امن و امان کی بہتری کے لیے فوج کو بلانے کی بھی باتیں ہوئیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مستقل بنیادوں پر کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ لیکن اب سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی اداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی میں امن و امان کی بہتری کے لیے رینجرز اور پولیس نے بھی کئی آپریشن کیے۔ سی آئی ڈی سینٹر کراچی میں ہونے والا خودکش حملہ وہ واقعہ تھا جس نے شہریوں میں عدم تحفظ اور احساس غیر یقینی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ تحریک طالبان کے سرکردہ رہنماؤں اور دہشت گردوں کے خلاف رینجرز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی کارروائیاں آج بھی جاری ہیں۔ آج صبح سویرے بھی منگو پیر روڈ، کماری کالونی اور اس کے اطراف کا محاصرہ کر کے رینجرز نے کامیاب آپریشن کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ آپریشن 2 روز قبل حراست میں لیے گئے کچھ افراد کی نشاندہی پر کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس آپریشن کے دوران تحریک طالبان کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، جس میں وزیرستان سے آئے ہوئے کمانڈر سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ رینجرز، انسداد دہشت گردی اسکواڈ اور خواتین اہلکار پر مشتمل اس آپریشن میں دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ اس آپریشن میں 4 افراد کے علاوہ 400 سے زائد مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن کی سکریننگ کی جا رہی ہے۔ پولیس کے کچھ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان نے کراچی کے علاقے کواری کالونی میں اپنا دفتر قائم کر رکھا تھا، جہاں سے دہشت گردی کی کارروائیوں کو مانیٹر کیا جاتا تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی جس میں بتایا گیا کہ کماری کالونی میں، جو کہ منگو پیر کے قریب منگو پیر کے علاقے میں واقع ہے، وہاں سے یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور یہ رینجرز کی جانب سے ایک اہم آپریشن کیا گیا جس میں یہ اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ وکی لیکس کے مالک جولیان اسانج کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔